السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ آپ نے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ کتنا بہترین وظیفہ ہے یہ۔ درود شریف آپ کو پڑھنا ہے، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور ایک لڑکی نے درود شریف کا وظیفہ کیا تھا اور اس کی دعا کیسے قبول ہوئی وہ سب آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، تو اس ویڈیو کو پورے سنتے رہیے گا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر دوسرے شخص کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مراد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وش ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو جائے، کیونکہ دنیا میں جو ہے ادھوری خواہشیں تو ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کو مکمل کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنا بہترین وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو تب تک کے لیے اس ویڈیو کو پوری سنتے رہیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کے آگے لائک کی جو ہے شیئر کر سکتے ہیں، میرے چینل کو لائک کیجئے اور جو ہے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے، جو کہ آپ نہیں کرتے، اس لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں گے تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا اور پڑھنے والے شخص کو بھی ثواب ملے گا اور اس کی مدد بھی ہوگی۔ آج کا وظیفہ درود شریف کا وظیفہ ہے، اور کون سا درود شریف پڑھنا ہے یہ سب آگے چل کے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہر کسی کی زندگی میں مشکلات آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اس مشکل سے ہم گھبرا جائے، ڈر جائے اور چھپ کر بیٹھ جائے کہ نہیں یہ مشکل آنی تھی، اب ہم کیا کریں گے۔ اس مشکل سے اگر ہم آج چھپ جائیں گے تو کل پھر یہ مشکل نہیں آئے گی، یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ زندگی جو ہے یہ آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، زندگی مسافر خانہ ہے، یہاں پر مشکلات بھی آئیں گے۔ اگر آپ آج کسی مشکل سے چھپ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ مشکل کل بھی آپ پر آ سکتی ہے، اس لیے چھپنا نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک تجربہ ہمیں لینا ہے، اس چیز کا اگر آج ہم تجربہ لیں گے تو کل ہمارے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اس سے کیسے نمٹنا ہے، ہم اس سے پہلے نمٹ چکے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمت دکھانی ہے، کھڑا ہونا ہے کہ ہاں میں اس مصیبت سے لڑ سکتا ہوں، اس سے نمٹ سکتا ہوں، کیونکہ اس سے میں پہلے نمٹ چکا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس ہر ایک چیز کا تجربہ ہونا چاہیے اس زندگی میں، جب آپ کے پاس ہر ایک چیز کا تجربہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ میں لڑنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک ہمت ہوتی ہے۔ ہاں یہ زندگی ہے، یہاں پر مشکلات آتی ہیں لیکن راحت بھی ہوتی ہے، یہاں پر آزمائشیں آتی ہیں لیکن یہاں پر خوشیاں بھی ہے۔ اگر آج جو ہے مشکل ہے تو کل آسانی ہوگی، اس طرح یہ دنیا چلتی ہے، مشکلات سے بھری ہے تو خوشیوں سے بھی یہ دنیا بھری ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمت مت ہاریے گا کہ مشکلات ہی مشکلات ہے، بالکل نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی زندگی میں پہلے اتنی مشکلات آئی ہیں، اتنی مشکلات آئی ہے کہ انہوں نے بس یہ سوچا کہ چلو اب اس مشکل کا تو کب ختمہ ہوگا، لیکن پھر انہوں نے ہمت دکھائی، انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، ہمت دکھائی، ایک نئی ہمت خود کو دی، اور پھر لڑتے لڑتے اس مشکل سے، اس کو نپٹنے سے اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئی کہ مشکلات تو ختم ہو گئے لیکن خوشیاں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ میری زندگی میں ایسے کئی سارے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں، اس لیے کبھی بھی ہمت مت ہاریے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہمارے زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، فجر کی نماز کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں اٹھ سکتے تو سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ مجھے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس الارم ہو یا موبائل ہو تو اس میں اپنے لیے الارم سیٹ کر لے۔ انشاءاللہ اس طرح کرتے کرتے آپ صبح کی نماز کے لیے اٹھ جائیں گے، اور پھر کرتے کرتے آپ کو اتنی عادت ہو جائے گی کہ ہر روز آپ صبح کی نماز کے لیے اٹھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے آپ کی دل کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے آپ کی زندگی کے، آپ کے اس دن کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے سے جو ہے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے سے سورہ ملک پڑھنے سے، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے سے قبر کے عذاب سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر ساتھ میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ
جو آپ کی وہ آپ کے لیے ہر شے سے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں آپ کی دعا قبول ہو جائے تو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور اس سورہ فاتحہ یہ دونوں آپ پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب تک ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ میں ابھی بتانے لگی ہوں، آپ اس کو سنتے رہیے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ جب ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے اسے جیسے کہ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص، اس کے بعد پھر ہمیں دعا ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں جو بھی دعا ہے ہمیں وہ دعا مانگنی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس دعا میں آپ اپنے لیے خیر مانگیں گے تو وہ دعا آپ کے لیے بہترین ہوگی، اس لیے اپنی ہر دعا میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگیے گا۔ پھر اس دعا کے بعد آپ درود شریف ایک بار پڑھیں۔ درود شریف جب آپ ایک بار پڑھیں گے تو دعا کے اختتام آپ درود شریف پر کیجئے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک لڑکی کا جو میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، جو کہ آج کے ٹائٹل میں لکھا ہوا بھی ہے، تو وہ ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ایک لڑکی ایک بہت زیادہ مشکل میں تھی جس کو میں جانتی ہوں۔ وہ مشکل ایسی تھی کہ میں کہوں میرے نزدیک وہ مشکل جو ہے کبھی حل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہی وہاں پر اینڈ ہے، لیکن اس نے ہمت دکھائی۔ اس نے سب سے پہلے درود شریف کا وظیفہ شروع کیا۔ وہ دن میں 100 بار درود شریف پڑھتی تھی اور رات کو تہجد کی نماز پڑھتی تھی۔ تہجد کی نماز پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں نے 3 واقعات قبولیت کے شیئر کیے ہیں، آپ وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، ابھی شیئر کیے ہیں۔ پھر وہاں پر ایسا ہوا کہ اس لڑکی کے مشکلات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اس نے ہمت دکھائی۔ اس نے سب سے پہلے درود شریف کا وظیفہ شروع کیا۔ دن میں وہ 100 بار درود شریف پڑھتی تھی، پھر رات میں وہ تہجد کی نماز پڑھتی تھی۔ تو انشاءاللہ کرتے کرتے میں خود حیران ہوں کہ وہ مشکل اس کی ایسے حل ہوئی کہ پلک جھپکتے ہی اس کی وہ مشکل حل ہو گئی، جو کہ میرے نزدیک کافی مشکل تھے، لیکن اس لڑکی نے ہمت دکھائی اور ہمت نہیں ہاری۔ اس لیے اس وظیفے میں اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو ہمت نہیں ہارنی۔ جب آپ خود نہیں ہاریں گے تو یہ دنیا آپ کو ہرائے گی نہیں۔ اگر آپ خود ہار جائیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا بھی آپ کو ہرا دے گی۔ یہاں پر یہ وظیفہ جو درود شریف ہے یہ شیئر ہو گیا ہے، یہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ سبھی کو یاد ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہے تو اسکرین شاٹ لے سکتا ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ آپ کو جو ہے دن میں پڑھنا ہے، رات میں پڑھنا ہے، جس وقت چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ اس وظیفے سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، میرا یقین کہتا ہے، لیکن اگر جب تک آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ اس وظیفے کو کرتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو آگے اور کون سے ٹاپک پر ویڈیو چاہیے جس پر میں ویڈیو بناؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔